باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي نور قلوبنا بشعاع انوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. صلوات پڑھ دیں محمد. پروردگار عالم اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو زمین پر جنہیں بے بس و کمزور بنایا گیا ہے، جن لوگوں کو زمین پر کمزور بے بس مستضعف بنایا گیا ہے، ہم ان لوگوں کو ضرور امام بنائیں گے اور انہی کو کائنات کا وارث بنائیں گے. اس آیت کی تفسیر ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، یعنی اس کا مصداق ابھی دنیا نے نہیں دیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس روز ہمارا امام ظہور فرمائے گا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی، چاروں طرف علی ولی اللہ کی آواز ہوگی، ہر طرف اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوگا، ذرات سے لے کے مجرات تک، انسانوں سے لے کے حیوانات تک، سب کے سب امن اور سکون سے ہوں گے، کہیں بھی ظلم کا شائبہ نہیں پایا جائے گا. اس روز اس آیت کی تفسیر و معنی وجود میں آئے گا. عزیزو، ہمارا امام پردہ غیب میں ہے. امام علیہ السلام کا وجود اقدس آپ کے والد ماجد کے زمانے میں ہو چکا تھا، آپ کی ولادت ہوئی ہے. اس پر بہت سی دلیلیں انشاءاللہ تعالی آگے کی گفتگو میں آپ لوگوں کے حوالے کروں گا، اس لیے کہ امام علیہ السلام کی حکومت کا طریقہ کیا ہوگا، امام علیہ السلام کے مددگار کہاں کہاں سے آئیں گے، امام علیہ السلام پوری دنیا پر کن بنیادوں پر حکومت کریں گے. یہ تمام وہ موضوعات ہیں جو میرے موضوع کے تحت ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اپنی بات کو مکمل کرنے کی. لہذا ہماری ابھی گفتگو یہ چل رہی ہے کہ سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس غیبت کے زمانے میں انتظار کرنے والے کیسے ہونے چاہیے.
انتظار کرنے والوں کی سیرت کیا ہونی چاہیے، انتظار کرنے والوں کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم جب اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں تو یقیناً انتظار وہی کرے گا جو وجود کا قائل ہوگا۔ وہ لوگ انتظار نہیں کریں گے جو وجود کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا انتظار جیسی عبادت محبان آل محمد کی میراث ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا امام ہے، ہمارا امام دنیا میں آ چکا ہے، پردہ غیب میں ہے، اور امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز حکم خدا سے پردہ غیب ہٹائیں گے اور ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ عزیزان گرامی، تو جب ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں انتظار کے شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظرین یعنی انتظار کرنے والے پھر کیسے ہونے چاہیے؟ ہم اور آپ سب کے سب اپنی جگہ پر غور کریں، امام کو کیسا سپاہی چاہیے؟ آیا ہم نے اپنے آپ کو ویسا سپاہی بنا لیا ہے، یا یہ کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، سماجیات کے اعتبار سے، فیملی نظام کے اعتبار سے، بیوی بچوں کے ساتھ، بیوی بچے اپنے شوہر و والدین کے ساتھ، بچے اپنے والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آیا ہم نے اپنے آپ کو ویسا بنا لیا جیسا امام چاہتے ہیں، یا ابھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا؟ اور اگر میرا امام کل آ گیا تو کیا ہم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لائق بنا لیا ہے؟ عزیزو، اگر ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر نہیں رکھا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، تو یہ یاد رہے کہ زبان سے دعویٰ تو ہو رہا ہے مگر کیریکٹر سے ہم دلیل نہیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ یاد رہے جتنا مضبوط عقیدہ ہوتا ہے اتنا ہی بہترین عمل ہوتا ہے، جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل ہوگا۔ یہ آپ بالکل مطمئن رہیں، اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو عمل کبھی بھی بہترین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ممکن ہے ایک جگہ آپ سجدوں کی کثرت دیکھیں، عبادتوں کی کثرت دیکھیں، مگر اس کے اندر آدمی نے عبادات کو اپنے طریقے سے انجام دے دیا ہے۔ آپ دیکھیں عالم اسلام کے 73 فرقے ہیں، نماز سب پڑھتے ہیں، سب کے طریقے الگ الگ ہیں۔ قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے 73 فرقوں میں آپ کی یہ ایک نماز، خالی ایک نماز ہے جس کے اندر مختلف آپ کو اختلافات ملیں گے۔ ان اختلافات میں بھی آپ دیکھیے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا، کوئی پیٹ پہ باندھتا، کوئی پیٹ کے نیچے باندھتا ہے، کوئی پیر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی پیٹ سمیٹ کے کھڑا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ یعنی گھٹنا جو ہے آپ کے موڑ کے بیٹھا جاتا ہے، کہیں اکرو بیٹھا جاتا ہے۔ آخر یہ تمام اختلافات نماز میں اٹھنے بیٹھنے کے ان تمام اسلامی فرقوں میں کیوں آئے؟ اسی لیے سرکار امیر المومنین غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، سجدوں کی کثرت نہ دیکھو۔ کثرت سمجھ رہے ہیں نا، زیادہ سجدہ کرنا، زیادہ عبادت کرنا۔ سجدوں کی کثرت نہ دیکھو، سجدوں کی قیمت پہچانو۔ سجدوں کی کثرت نہ دیکھو، سجدوں کی قیمت پہچانو۔
ہو سکتا ہے 600 سال کا سجدہ بزم ملائکہ میں رہنے کے باوجود شیطان بنا دے، اور ایک وقت کا سجدہ اسے مقدر کا حر بنا دے۔ یہ سجدے کی قیمت ہے عزیزان کرام۔ مولا فرماتے کسی کے سجدے کی کثرت کو نہ دیکھو بلکہ سجدے کی قیمت کو پہچانو۔ ہمارا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اطاعت خدا ہے۔ جہاں فقط فارمیلٹی ہے، یوں ہی وقت گزارنا ہے، تو جمعے کی نماز بدھ کو ہو جائے گی، صبح کی 2 رکعت 4 رکعت میں بدل جائے گی۔ نہ ان سجدوں کی قیمت ہے، نہ ان عبادتوں کی قیمت ہے۔ ایک ہی سجدہ ہو، اتنا قیمتی سجدہ ہو کہ پھر سر کٹ جائے، سجدے سے سر اٹھنے نہ پائے۔ اور یہ سجدے کی اگر قیمت پہچاننی ہے عزیزان گرامی، اس سجدے کی قیمت پہچاننا ہے کہ خود صاحب سر نے اپنا سر نہیں اٹھایا، سر کٹ گیا۔ آخری سجدہ ہے امام کا۔ امام عالی مقام نے اپنی زخمی پیشانی کو زمین کربلا پہ رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ امام نے سر نہیں اٹھایا، سر کٹ گیا۔ اس سجدے کی قیمت آپ پہچانیے، سجدے کی قیمت پہچانیے۔ قیامت تک اللہ کا سجدہ باقی رہے گا، قیامت تک اسلام باقی رہے گا، قیامت تک کعبے کا وقار باقی رہے گا، قرآن کی حیات باقی رہے گی، نمازیں باقی رہیں گی، حج باقی رہے گا، سجدہ باقی رہے گا۔ پورا اسلام اگر باقی ہے تو حسین ابن علی کے ایک سجدے کا صدقہ ہے۔ امام کے ایک سجدے کی قیمت کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا ہے حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ لا الہ کی بنیاد کہیں اور تلاش نہ کرو۔ لا الہ کی بنیاد تمہیں اصحاب میں نہیں ملے گی، ازواج میں نہیں ملے گی، مسلمانوں کے لشکر میں نہیں ملے گا۔ اگر لا الہ کی بنیاد دیکھنا ہے تو کربلا چلو، حسین ابن علی ہے لا الہ کی بنیاد۔ لہذا عزیزان گرامی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی نظر میں، امام کے انتظار کرنے والوں کی نظر میں بنیادی اعتبار سے ایک جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں جو کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ ایک امام کا چاہنے والا امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا فرزند رسول ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام کے ہاتھ میں انار تھا، انار جان رہے ہیں نا، انار۔ امام نے انار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک آدھا حصہ ایک ہاتھ میں لیا اور آدھا حصہ دوسرے ہاتھ میں لیا۔ امام نے فرمایا بتا کیا اس طرح ہے تو کہ جو اس انار میں ہے وہی اس انار میں ہے؟ میں اگر کہوں سب کچھ اسی انار میں اس والے ہاتھ میں ہے تو مانے گا؟ کہا بالکل۔ کہا اگر میں یہ کہوں سب جتنا ہے کل انار اس ہاتھ میں مانے گا؟ کہا بالکل۔ تو امام فرماتے ہیں اسی کو کہتے ہیں اطاعت، اسی کو کہتے ہیں اطاعت۔ جب ایسی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے تب کہنا ہم آل محمد کے شیعہ ہیں، ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزو، میں کل کی بات سے اپنی بات کو ربط دینے کے لیے آپ حضرات کے ذہن کو یہاں تک لایا ہوں۔ ہمیں اس زمانے انتظار میں اپنے آپ کو ہر انسان، عوام ہو ہم ہو کوئی ایک ہو، ہر انسان صبح و شام، اسی لیے حکم ہے کہ تم صبح و شام امام کی آمد کا انتظار کرو۔
मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने ये हुक्म दिया है, तुम इंतजार करो सबाहन व मसान, सुबह हो शाम इमाम के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करो, और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तुम अपने आप को वाजिबात की अदायगी से सजाओ और हराम से परहेज करो। तो जाहिर सी बात है, जब तक हमें वाजिबात मालूम नहीं होंगे हम वाजिब अदा नहीं करेंगे, हमें जब तक हराम मालूम नहीं होंगे हम हराम से परहेज नहीं करेंगे। जिसके नतीजे में मैं एक बात आप लोगों के हवाले करना चाहता हूं ताकि अगली बात से रब दे सकूं। अजीजों मेरे दोस्तों, एक बात, जब तक हमें वाजिब मालूम नहीं होगा हम वाजिब पर अमल नहीं करेंगे। हमें जब तक हराम का इल्म नहीं होगा उस वक्त तक हम हराम से परहेज नहीं करेंगे। तो नतीजे में अमीरुल मोमिनीन के हर चाहने वाले को, इमाम का हर इंतजार करने वाले को चाहिए अपने पास इतनी उलूम आले मोहम्मद की मारिफत रखे कि वाजिब समझ सके और हराम को पहचान सके। इसलिए कि जाहिलों का मुकद्दर अहले बैत की गुलामी नहीं है। अहले बैत की गुलामी के लिए इल्म चाहिए, मारिफत चाहिए, इंसान को कोशिश करनी चाहिए। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जो फ़िक़रा कहा था दीवाने गिरामी, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने इमाम की शियों के लिए 7 अलामतें बताई थी, जिसमें से 2 मैंने आप लोगों के हवाले किया है और बकिया मैं आप लोगों के हवाले आज करना चाहता हूं। इमाम आली मकाम ने जो फरमाया था अली के शियों के सिलसिले में, इन्नमा शिय्यतु अली अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन का शिया, यानी इमाम आली मकाम ने ये फिक्रा कहने के बाद फिर उन 7 अलामतों को हमारे हवाले किया है। अल-मुतबाज़िलून फी विलायतना, अल-मुतहाब्बून फी मवद्दतना, अल-मुतज़ाविरून लिअहयाए अम्रना, व इज़ा ग़ज़बू लम यज़लिमू, व इज़ा यरज़ू लम यसरिफू, बरकतुन लिमन जारहू, सिल्मुन लिमन खालतू। ये 7 हैं। अल-मुतबादिलून, जो मैं आप लोगों के हवाले कर चुका, अब मुझे वो बातें नहीं दोहरानी है, यानी फिदाकारी करे। फी विलायतना, इमाम आली मकाम ने लफ्ज़ विलायत की ताकीद लगाई है। क्या मतलब? हमारी विलायत में एक दूसरे के साथ फिदाकारी हो। यानी क्या मतलब हमारी विलायत में? यानी ये देखो, जिस किसी के पास भी अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है, जहां जहां भी मोहब्बत अहले बैत पाई जाए, इन सब का फरीजा है कि आपस में एक दूसरे के साथ फिदाकारी करें, एक दूसरे के साथ फिदाकारी करें। हम अगर पूरे समाजी एतबार से नहीं, अगर अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, बीवी बच्चे अपने शौहरों और वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अगर ये एहसास हो जाए कि हम सब के सब अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम सब के सब अमीरुल मोमिनीन के शिया हैं, हमारे दिलों में विलायत अली है, लिहाजा एक दूसरे की गलतियों को दरगुदर करते रहो। खुदा की कसम, पूरा फैमिली निजाम इत्तिहाद के साये में आ जाएगा। जब हर घर में इत्तिहाद पैदा हो जाएगा तो कम्युनिटी में खुद बखुद इत्तिहाद की रूह फैल जाएगी। तो पहले हम अपने घरों में, अपने रिश्तों में ऐसा इत्तिहाद कायम करें कि हमारे पूरे माहौल में इत्तिहाद हुसैनी की खुशबू पैदा हो जाए। तो पहली शर्त है, पहली शर्त अल-मुतबादिलून फी विलायतना। दूसरी जो हमारे अली के शियों की अलामत इमाम ने बताया, अल-मुतहाब्बून फी मवद्दतना, हमारी राह मोहब्बत में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं।
نفرتیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں عزیزان گرامی۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کا شیعہ ہے، نفرتیں نہیں کرتے۔ تو اگر آپس میں ہمارے ہاں محبت نہیں ہے تو پھر اپنے دل کو ٹٹولنا پڑے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے محبت علی کم ہو گئی ہے۔ اب لفظ بدل کے کہوں، جتنی محبت علی ہمارے دل میں بڑھتی جائے گی اتنی ہی اتحاد پیدا ہوتا چلا جائے گا، آپسداری پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے درمیان اگر نفرتیں ہیں تو یہ محبت علی کی کمی کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہمارے درمیان آپسی صلح اور امن نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے محبت کی کمی ہے۔ ہم زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مگر کیریکٹر سے ثابت نہیں کر رہے ہیں۔ عمل اسی وقت وجود میں آئے گا جب عقیدہ مضبوط ہوگا، ہمارے درمیان اتحاد اسی وقت وجود میں آئے گا جب محبت ہمارے دل میں خوب جلوہ گر ہو جائے گی۔ آپ خود دیکھیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، مولا فرماتے ہیں انتم اخوان علی دین اللہ، یہ امیر المومنین کی فکر ہے، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ کس بنیاد پر؟ بزنس کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، علی دین اللہ، دین خدا کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یا امیر المومنین نباز نسل انسانیت علی یہ آواز دے رہا ہے، یہ فقرے کسی اور کے نہیں ہے، باب مدینۃ العلم کا فقرہ ہے، خیبر کے فاتح، خندق کے کل ایمان، غدیر کے مولا، جبریل کے استاد، مولود حرم، مولائے کائنات، غالب کل غالب، علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ جس دروازے پہ جبریل بھی علم کی بھیک مانگتا ہے یہ اس علی کے فقرے ہیں۔ انتم اخوان علی دین اللہ، تم لوگ اگر آپس میں بھائی بھائی ہو تو کس بنیاد پر؟ دین الہی کی بنیاد پر۔ اور کیا عجیب و غریب فقرہ امام نے کہا تمہارے جھگڑا کیوں ہوتا ہے، تم لڑائیاں کیوں کرتے ہو، ایک دوسرے سے تم لڑائیاں کیوں کرتے ہو؟ چاہے وہ لڑائی میاں بیوی کی لڑائی ہو، کہ ساس داماد کی لڑائی ہو، کہ ساس بہو کی لڑائی ہو، کسی بھی طریقے کی جو لڑائیاں ہمارے گھر سے لے کر کے ہمارے معاشرے تک آتی ہیں، یہ لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے ہاں نفرتوں کی بدبو کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے یہ نفرتوں کی آگ کیوں جل رہی ہے، یہ شعلے کیوں بھڑک رہے ہیں؟ اسے کون بتا رہا؟ امیر المومنین علیہ السلام۔ مولا فرما رہے ہیں انما انتم اخوان علی دین اللہ ما فرق بینکم، تمہارے درمیان جھگڑا لڑائی نہیں ہوتا الا خبث السرائر سوء الضمائر، تمہارے درمیان جھگڑا ہونے کی وجہ نفس کی خباثت، کینہ، بغض، حسد، جلسی، جلن، جو بھی نام دے لیجئے، یہ دل کی بیماریاں ہیں، ایمانی بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں ہیں، کینہ، بغض، حسد، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ خبث السرائر، جو تمہارے اندر جو بیماری چھپی ہوئی ہے، جلدی پکڑ میں نہیں آتی ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے نہیں پکڑ پائے گا، اسے تو علی جیسا شفا خانے کا ڈاکٹر پکڑ پائے گا، آل محمد کے جو شفا خانے وہاں کے ڈاکٹر پکڑ پائیں گے۔ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں ما فرق بینکم، تمہارے درمیان تفرقہ نہیں ہوتا الا بخبث السرائر، مگر یہ کہ تمہارے اندر میں جو تمہارا نفس ہے نا، یہ نفس اندر سے جو کہتا ہے یہ خراب ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، یہ ہمارے نفس کی خباثتیں ہیں۔ نفس کی خباثتوں کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک،
نمبر 2 مولا فرماتے ہیں سوء الضمائر، نگیٹو سوچ، اس نے ہمارے بارے میں ایسے کہا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ویسا کہا ہوگا، فلاں جگہ گیا یہ کہا ہوگا، کسی نے کوئی بات کہ اچھا فلاں آپ تو نہیں ملے تھے، ارے بھائی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ نگیٹو سوچ، منفی فکر، یہ ہے تمہارے درمیان جھگڑے کی جڑ۔ کون بتا رہا ہے؟ نباز نسل انسانیت امیر المومنین بتا رہے ہیں۔ تیسری بات بتا رہے مولا کیوں تمہارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، لا تناصحون، تم لوگ آپس میں جب ملتے ہو تو نصیحتیں نہیں کرتے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو امر بالمعروف نہیں کرتے، تم ایک دوسرے کو نیکیاں نہیں بتاتے، نیکیاں بتانے کے بجائے غیبتیں کرتے ہیں ہم۔ یہ مولانا نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بجائے یہ کہ ایک دوسرے کو ان کی برائیوں پر ٹوکنے کے بجائے، اور نہیں تو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں۔ وہ ایک اس نے بتایا ہم نے 2 بتا دیے، اس نے ہماری 2 سنی تھی ہم نے اس کی 4 سن لی، معلوم ہم بھی گناہ کر رہے ہیں وہ بھی گناہ کر رہا ہے۔ لا تناصحون، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ تم لوگ ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے ہو، اس لیے تمہارے درمیان جھگڑا ہے۔ اس لیے کہ ہماری قوم تو سمجھتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فقط مولویوں کی ذمہ داری ہے، بقیہ ہم تو بری ذمہ ہیں۔ نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس طرح نماز ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پہ واجب ہے، اسی طرح نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بھی ہر مسلمان پر، اب آپ ہی لوگ بتائیں، واجب ہے۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ لا تناصحون، تم لوگ ایک دوسرے کی نصیحتیں نہیں کرتے ہو۔ ہم خیال کرتے ہیں کہیں برا نہ مان جائے، کہیں برا نہ مان جائے۔ یعنی اکثر ایسا بھی ہوا عبادات میں مولانا وہ جو ہاں ٹھیک ہے تو کہہ دیجئے کہ صحیح کر لیں، ارے نہیں کہ برا نہ مان جائے، اور لوگ برا مان بھی جاتے ہیں۔ ارے صاحب ہم کو ٹوک دیا 10 آدمی کے سامنے، 50 آدمی کے سامنے ٹوک دیا تھا، پوری جماعت میں ٹوک دیا۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب تک غلط تھے تم کو صحیح کر دیا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں اگر 50 آدمی کے سامنے ٹوکے گئے ہو، کہیں محشر میں آل محمد خربوں کے سامنے ٹوک دے تو زیادہ برا ہوگا۔ پوری دنیا کے سامنے ٹوک دیں گے کہ تم جو نمازیں پڑھ کے آئے ہو، جو تم عبادتیں کر کے آئے ہو، تم جو عزاداریاں کر کے آئے ہو، اس میں یہ عیب ہے۔ تو قبل اس کے کہ وہاں ٹوکا جائے، اگر یہاں کے دین نے ٹوک دیا برا بھی لوگ مان جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر بیماری بتا دے تو خوش ہوتے ہیں، صاحب بہت اچھا آدمی ہے، کیا مسیحا صاحب، یہ تو دوسرا خدا ہو گیا ہے، ہماری ذات زندگی اس نے بچا لی، بتائیے یہ بتا دیا۔ اور اگر روحانی بیماری کی طرف کوئی متوجہ کر دے، ٹوک دے، تو بہت برا لگتا ہے۔ اسی نے چڑھایا ہوگا، فلاں صاحب بلا کے لائے مولانا کو، انہوں نے پڑھوایا ہوگا۔ عزیزان گرامی، مولا کہتے ہیں تمہارے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ، پہلی بات تو یہ تمہارے دلوں میں جو کینے اور بغض ہے اس وجہ سے ہوتے ہیں، دوسرے تمہارے ہاں جو نگیٹو سوچ ہے اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، تیسرے لا تناصحون، تم لوگ ایک دوسرے کو نصیحتیں نہیں کرتے ہو، اس لیے تمہارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو نصیحتیں کریں کیسے جب ہمیں خود دین معلوم نہیں ہے؟ تو اپنی بیوی کو کیا بتائیں گے؟ جب ہمیں دین معلوم نہیں تو اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ جب ہمیں دین معلوم نہیں ہے تو اپنے بھائیوں کو کیا بتائیں گے؟ نتیجہ یہ نکلا، فرش حسین سے دین اتنا سمجھ کے نکلو کہ دوسروں تک پہنچا کے حسینی پیغامبر بن جاؤ۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور بابا دے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ امیر المومنین علیہ السلام نے امام علی مقام نے 5 باتیں بتائی جو تمہارے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تم ایک دوسرے کو نصیحتیں نہیں کرتے، تمہارے دلوں میں
خود بغض اور کینے ہیں، اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، تمہارے نگیٹو سوچ ہے اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے اس لیے۔ لا تبازلون ولا توعدون، لا تبازلون چوتھی، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ فداکاری نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے کو بخشنے کی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم بھی بخش دیں کسی کو۔ ارے نہیں صاحب انہوں نے ایسے کہا، ہم کیسے بخش دیں، 4 آدمی کے سامنے ایسے کہہ دیا۔ مگر یہ یاد رہے عزیزو، بخشنے والا بڑا ہوتا ہے، معافی مانگنے والے سے بڑا بخشنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم سب گناہگار ہیں، معافی مانگنے والے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے جو ہم سب سے بڑا ہے۔ وَلَا تُوَعَدُّونَ، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو۔ سچا دوست کون ہے؟ توجہ عزیزان گرامی، سچا دوست کون ہے، سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ اسے بھی امیر المومنین نے فرمایا ہے، اسے بھی امیر المومنین نے فرمایا ہے، جس علی کی ایک ایک انگلی انسانیت کے ایک ایک نفسیات کی نبض پر ہے، وہ میرا مولا علی آواز دے رہا ہے، جو تمہارے عیب پر تمہیں ٹوک دے وہ تمہارا چاہنے والا ہے۔ ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے امام علی مقام علیہ السلام نے جو شیعوں کے لیے 7 علامتیں بتائی ہیں، اب اس میں سے ان چیزوں میں سے ایک سب سے بڑا فقرہ ہے عزیزان گرامی، متظاہرون، علی کے شیعہ متظاہرون لِأَحْيَاءِ امرنا، ہمارے امر ولایت یعنی سیرت ولایت، کردار ولایت، کیریکٹر، واجبات وغیرہ کو زندگی دینے کے لیے علی کا شیعہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ لِأَحْيَاءِ امرنا، امام نے جو فرمایا فقرہ، لِأَحْيَاءِ امرنا، ہمارے امر کو یعنی امر ولایت، امر ولایت، وحدانیت، نبوت، رسالت، امامت، قیامت، واجبات، حرام سے پرہیز، توجہ عزیزوں میرے دوستو، ان چیزوں کے لیے جو علی کا شیعہ ہے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارتیں کرتے ہیں۔ چوتھی علامت جو امام نے فرمایا شیعوں کی، اذا غضبوا، جب غضبناک ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، لم یظلموا، تو ظلم نہیں کرتے۔ یہاں تو حال دوسرا ہے، ناراض ہوئے کہ واٹس ایپ پر بات آئی، ارے یہ تو مقصر ہے، ارے یہ تو لعنتی ہے، ارے اس نے ایسے کہہ دیا چاروں طرف سے۔ منع کیا ہے آل محمد نے کہ شیعوں کے راز کو افشا نہ کرو، کسی کی غلطیوں کو رواج نہ دو، بلکہ ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ امام نے کیا فرمایا عزیزان گرامی، کہیں کسی سے ایک بات ہوئی کہ لے کر کے قوم اڑی، اور اب یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کچھ کرنا بھی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے خالی انگلی ہی تو 2-4 ہلانی ہے، اور 1-2 سیکنڈ کے اندر معلوم صاحب پورے یوپی میں ہو گیا کہ سبیل الحسین مقصر۔ عزیزان گرامی، جو علامت امام بنا رہے ہیں، انما شیعۃ علی علیہ السلام، علی کے شیعہ کیسے ہونے چاہیے، اس میں سے چوتھی علامت جو بتایا ہے، اذا غضبوا، جب ناراض ہوتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، تو لم یظلموا، ظلم نہیں کرتے، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی ان غلطیوں کو، اگر غلطی اور اگر غلطی نہیں ہے تو پھر اس کی اس بات کو مانی جائے۔ ظلم نہیں کرتے، غریبان نہیں پکڑتے، ماں بہن کی گالی نہیں بکتے۔ علی کے شیعہ ہیں، علی کا شیعہ کہیں گالی بکتا ہے، علی کا شیعہ کہیں غریبان پکڑتا ہے، علی کا شیعہ راہ حق میں زبان کٹا دیتا ہے، گردن کٹا دیتا ہے، کبھی کسی پہ حملہ نہیں کرتا ہے۔ پوری تاریخ بشریت میں
علی اور اولاد علی اور علی کے شیعوں نے پوری تاریخ بشریت میں دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے، کبھی حملہ نہیں کیا ہے۔ اذا غضبوا لم یظلموا، غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں تو یہ ظلم نہیں کرتے۔ وَإِذَا يَرْضُوا لَمْ يَسْرِفُوا، اور جس سے خوش ہوتے ہیں تو پھر اتنا نہیں خوش ہوتے کہ اس کو آسمان پہ بٹ چڑھا دیں، اسراف نہیں کرتے پھر خوش ہونے میں، جو اس کا حق ہے وہی تک رکھتے ہیں۔ اور جو عزیزان گرامی، نامحرم ہے تو نامحرم کی حد تک رہتے ہیں، پھر آگے نہیں بڑھاتے، جتنے حدود میں ہیں وہیں پر رکھتے ہیں۔ اگر خوش ہو گئے ان حدود سے آگے نہیں بڑھاتے۔ دوسرے لفظوں میں اگر خوش ہو گئے تو پھر اطاعت الہی میں اس کو اس کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ ہے علی کے شیعہ۔ عزیزان گرامی، مولا چھٹی علامت بتا رہے ہیں شیعوں کی، چھٹی علامت۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ کسی کے پڑوسی ہوتے ہیں، برکتن، میں وہ لفظیں آپ کے حوالے کروں جو امام کی ہے تاکہ ان لفظوں کے تقدس کو آپ دیکھیں، برکتن لمن جاورو، علی کا شیعہ اپنے پڑوسی کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں، واجبات کی ادائیگی سے برکتیں آتی ہیں۔ علی کا شیعہ اپنے گھر میں بھی برکتیں بلاتا ہے اور پڑوسی کو بھی برکتیں عطا کرتا ہے۔ پڑوسی کے لیے یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی پڑوسی مومن ہو سکتا کافر ہو سکتا مشرک ہو، مگر پڑوسی کے لیے کہیں بھی آل محمد علیہ السلام نے قید ایمان نہیں لگایا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا، یہ بہت بڑا احسان ہے عزیزان گرامی، ورنہ ہمارا زندگی بسر کرنا دوبھر ہو جاتا۔ کیا عجیب و غریب بات ہے۔ برکت لمن جاورو، یہ برکت کا سبب ہوتا ہے علی کا شیعہ۔ کس کے لیے؟ پڑوسیوں کے لیے۔ تو پڑوسی اسی کو نہیں کہتے جو گھر کے بغل میں رہتا ہے، پڑوسی اسے بھی کہتے ہیں جو بغل میں بیٹھا ہے، پڑوسی اسے بھی کہتے ہیں جو سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے، پڑوسی اسے بھی کہتے ہیں جو ایک میٹنگ میں بیٹھا ہے، پڑوسی اسے بھی کہتے ہیں جو ایک مجلس میں بیٹھا ہے، پڑوسی اسے بھی کہتے ہیں جو ایک ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، والدین کی شکل میں، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ پڑوسی ہیں۔ تو جب پڑوسی ہیں تو علی کا شیعہ سب کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے، نحوست کا سبب نہیں بنتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہی نہیں عزیزان گرامی، ساتویں علامت امام عالی مقام نے جو ہمارے حوالے کی ہے، سلم لمن خالتو، یہ معاشرے کے نظام کے لیے امام نے کہا، سلم لمن خالتو، علی کا شیعہ پناہ گاہ ہوگا تمام ان لوگوں کے لیے جس کے ساتھ یہ زندگی بسر کرتا ہوگا۔ تو پناہ گاہیں جھگڑے نہیں کرتی، پناہ گاہیں نفرتیں نہیں کرتی، پناہ گاہیں لڑائی نہیں کرتی، غریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالتی، پناہ گاہیں انسان کو گالیاں نہیں بکتی ہیں، بلکہ پناہ گاہیں اسے سکون دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے معاشرے میں شیعہ جہاں رہتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ انما شیعت علی علیہ السلام، یہ ہیں ان علامتوں کے رکھنے والے حضرات، یہ وہ ہیں جنہیں علی کا شیعہ کہا جائے۔ ان تمام علامتوں پہ عمل کرنے والا اس حالت میں اگر انتظار کر رہا ہے تو امام عالی مقام بھی اس کے انتظار کو عبادت کہتے ہیں۔ اس کی دعا پر میرے زمانے کا امام بھی آمین کہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور بابا دے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہ
عزیزان گرامی، میں ربط مصائب سے پہلے ایک فقرہ میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے پیغام عاشورہ میں منتظرین سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیثیت سے عزیزان گرامی میں یہ بات اور اپنی بیٹیوں تک بھی یہ پہنچانا چاہتا ہوں، یہ یاد رہے ہم خود بھی امام کے سپاہی بننے کی کوشش کریں اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے، اور ہم منصوبہ بنائیں، پلاننگ کریں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو اس طرح بسر کریں گے کہ ہماری گودیوں سے بھی جو بچہ پروان چڑھے وہ اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بنے، یعنی گویا ہمیں امام زمانہ کا لشکر بنانا ہے۔ سب سے بڑا پیغام عاشورہ عزیزو، سب سے بڑا پیغام عاشورہ یہ ہمیں خود بھی امام کا سپاہی بننا ہے، زبان سے نہیں، زبان سے نہیں، کیریکٹر سے، کردار سے، اور کیریکٹر و کردار اس وقت پیدا ہوں گے جب ہمارے پاس معرفت ہو۔ لہذا ہم اپنے علماء سے آہستہ آہستہ دین سمجھتے رہیں، دین سیکھتے رہیں، نوجوانوں کو بھیجتے رہیں، نوجوانوں کے لیے کلاسز بنائے جائیں، نوجوانوں کی تعلیم، ان کی معرفت کے انتظامات کیے جائیں، بیٹیوں کے لیے انتظام کیے جائیں، تاکہ پورا ماحول و معاشرے میں معرفت آل محمد کی خوشبو اس طرح پھیل جائے کہ سب کے سب اپنے آپ کو حقیقی اعتبار سے کہیں ہم زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، زبان سے پھر کہنا نہ پڑے، ہمارا کیریکٹر بتائے کہ یہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ یاد رہے خاندان آل محمد علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے، لفظ بدل دوں، غدیر تک پہنچانے کے لیے، کربلا تک پہنچانے کے لیے، ولایت آل محمد تک پہنچانے کے لیے، ہر بلا و مصیبت میں، مشکلات میں ہمیں وقت کا میسم تمار بنانے کے لیے مادری کردار کی ضرورت ہے۔ ایسی صاحب کردار ہم بیویاں لائیں کہ ان کی گودیوں سے سچے حسینی پیدا ہوں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو پالیں تو اس عنوان سے کہ یہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، یہ ایک روز جب ماں بنے تو اس کی گودیوں سے حسینی پیدا ہو۔ بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کر دیا، آپ حضرات کی زحمت۔ اس سلسلے میں عورتوں کا کردار کیا ہے؟ امام عالی مقام علیہ السلام کے غیبت کے زمانے میں عورتوں کا کردار، عزیزان گرامی کل انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے حوالے کروں گا۔ منتظرین میں، انتظار کرنے والوں میں عورتوں کا کیا کردار ہے امام عالی مقام علیہ السلام کی اس غیبت میں، انشاءاللہ تعالی کل آپ کے حوالے کروں گا۔ مگر آج اتنا میں کہتا چلوں عزیزوں میرے دوستو، بنیادی اعتبار سے اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہماری محبت کی ٹھنڈک کا احساس تمہارے دلوں میں پیدا ہونے لگے تو تم اپنی ماؤں کو دعا دینا، اس لیے کہ اس فرض تک وہ مادری کردار لے کے آیا ہے۔ اگر مادری کردار نہ ہوتا تو تمہارے دل میں آل محمد کی محبت نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ جہاں نسلوں کی نجاست ہے وہاں آل محمد کی طہارت نہیں جائے گی۔ آپ دیکھیں عزیزو، مجھے چونکہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنے، لہذا میں ربط کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جناب حر کربلا سے پہلے کیا ہیں؟ ان کو امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا ہے، یہاں تک کہ جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا اتنا پانی ہے کہ اگر انہیں پلائیں گے تو یہ پانی سب ختم ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا میرے عباس پلا دو انہیں پانی، ساقی کوثر کا لال ہے، پلا دو عباس پانی۔ یہاں تک کہ حر کے لشکر کے پاس جو جانور تھے جانوروں کو پانی پلایا، یہاں تک کہ ایک ایک سپاہی کو امام نے پانی پلوایا ہے، اور پانی پلانے والے یہی جوانان ہاشمی تھے، یہی اصحاب حسین تھے۔
یہ سب کے سب مشکیدیں لے کر کے گئے. یہاں تک تاریخ کہتی ہے امام علی مقام علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. امام کی نظر حر کے ایک ایسے پیاسے سپاہی پر پڑی کہ وہ پیاس سے ایسا جا بلد تھا کہ وہ گر پڑا، صحرا میں زمین پر گر پڑا، ہل نہیں سکتا تھا. امام خود مشکیدہ لے کے دوڑے اور اپنا ہاتھ لگا کے اس کے دہن کے پاس امام نے پانی پلایا ہے. اسی حر نے امام کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ رکھ دیا. امام نے کیا فرمایا؟ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. کس کا نام لیا؟ باپ کا نام لیا، ماں کا نام لیا. اس لیے کہ امامت کا راستہ روکنے کے لیے جو کردار ہے وہ مادری کردار ہے. اور جب حر امام کے پاس آیا تو امام نے کیا فرمایا؟ حر تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے. کس کا نام لیا امام نے؟ باپ کا، ماں کا نام لیا. تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے حر کہ تو دنیا میں آزاد ہے، آخرت میں سعادت مند ہے. دونوں جگہ دیکھیں عزیزان گرامی، امام نے اپنے چاہنے والوں کے حوالے کر دیا پیغام. میرے نوجوانوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، امام عالی مقام نے تاریخ کے دونوں سروں کو بتا دیا. امامت کا راستہ اگر روکے کوئی بیٹا تو مادری کردار اس میں کارگر ہے. اگر امامت تک پہنچا دے تو مادری کردار کارگر ہے. اگر آج ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے اور ہم دوسرے ملک میں اگر ہم آل محمد علیہ السلام کا غم اس شان و شوکت سے منا رہے ہیں تو یہ ہماری ماؤں کی کردار کا اثر ہے. اور کے بھائی نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں بہت بے چین پایا، میں نے اس طریقے سے تمہیں کبھی بے چین نہیں دیکھا تھا. اور نے اپنے بھائی کا بازو پکڑا، ایک ٹیلے پر آیا، کہا ذرا کان لگا حسین کے خیمے کی طرف، کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے. وہ جیسے ہی ٹیلے پر گیا حر کا بھائی تڑپ کے نیچے اتر آیا. کہ میرے بھائی حر، حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے. ہائے الاتش، ہائے پیاس، ہمیں پیاس نے مار ڈالا. عزادارو آج 4 محرم ہو گئی، 4 محرم ختم. 4 محرم سے امام پر پانی بند کر دیا گیا. 4 محرم کو پانی بند کیا گیا، 7 محرم سے پانی امام کے خیمے میں ختم ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہیں رہا. اور ایسے پیاسے تھی ذریت پیغمبر، ایسی پیاسی تھی عزادارو کہ صاحب انوار المواہب لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ کہتی میں بہت پیاسی ہوئی تو میں اپنی پھوپھی اماں زینب کو تلاش کرتی ہوئی گئی تو بھیا علی اصغر کے خیمے میں دیکھا کہ میرا بھیا علی اصغر گہوارے میں پیاس سے تڑپ رہا ہے، پھوپھی اماں ہے جو جھولا جھلا رہی ہے. اے صاحبان اولاد تم بتاؤ، جب تمہارا بچہ کوئی مطالبہ کرے اور تمہارے پاس وہ چیز نہ ہو تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ بھی پانی جیسی چیز. عزادارو جناب علی اصغر کو تڑپتا ہوا جو جناب سکینہ نے دیکھا تو اپنی پیاس بھول گئیں اور پھوپھی اماں کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں آؤ چلو اصحاب حسین کے خیموں میں چلتے ہیں، شاید وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ پانی بچا کے رکھے ہوں تو ہم علی اصغر کو لا کے پلا دیں. جناب زینب کہتی ہیں میری بیٹی سکینہ وہ حسین کے اصحاب ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اپنے بچوں کے لیے پانی رکھیں اور حسین کے بچے پیاسے تڑپ رہے ہوں. مگر تم کہتی ہو تو تمہارے دل کی تسلی کے لیے میں چل رہی ہوں. جناب سکینہ کا ننھا ہاتھ پکڑا جناب زینب علیہ مقام نے، علی کی بیٹی آگے بڑھی. عزادارو ایک اصحاب حسین کے خیموں میں سے خیمے میں گئی تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے اصحاب حسین کے بچے ایک جگہ جمع ہیں، مٹی ہٹاتے ہیں، جہاں کہیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اپنا پیٹ زمین سے سٹا دیتے ہیں. جناب سکینہ تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ بچے تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. دارو 4 محرم ختم ہو گئی، موسم اذا اپنا دامن سمیٹ رہا ہے. 4 محرم ختم ہو گئی. عزادارو حسین کے غم میں کیسے رویا جائے گا؟ عزادارو حسین کے غم میں کیسے رویا جائے گا؟
ملا حسین واعظ کاشفی لکھتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا اور دمبا آ گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی پروردگارا تو نے میری قربانی قبول نہیں کی؟ آواز قدرت آئی میں نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو جناب ابراہیم کہتے ہیں ذبح عظیم کیا ہے؟ ذبح عظیم کی تفسیر اللہ کر رہا ہے۔ کربلا کے صحرا میں زہرا کی چکیوں کا پالا حسین تڑپا تڑپا کے پیاسا مار ڈالا جائے گا، ایک ایک بوند کو مانگتا ہوگا، ترستا ہوگا زہرا کا لال، مگر کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ ذریت آل محمد کو وہاں تباہ کر دیا جائے گا۔ عزادارو جناب ابراہیم غم حسین پہ روئے، اتنا روئے کہ میدان منی میں جہاں بیٹھے تھے وہ زمین اتنی دور تر ہو گئی، اتنے آنسو نکلے کہ بہ کر کے کپڑوں سے یہ زمین پہ گرے اور وہ زمین تر ہو گئی۔ آواز قدرت آئی ابراہیم اگر تم اسماعیل کو ذبح کر دیتے میری راہ میں اتنا ثواب نہ دیتا جتنا ثواب غم حسین میں بہے ہوئے آنسوؤں کا میں نے تمہیں دیا ہے۔ عزادارو یہ ہے عظمت اشک غم حسین۔ عزادارو اب آپ کے حوالے وہ میں فقرے کر رہا ہوں اور زحمت تمام ہے۔ عزادارو آپ خود سوچیں عزادارو جب یزید کا لشکر پہ لشکر آنے لگے تو جناب زینب علیہ مقام نے فرمایا بھیا حسین تم بھی اپنے چاہنے والوں کو کیوں نہیں خط لکھتے؟ عزادارو امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب نے مشورہ دیا حبیب ابن مظاہر کو خط لکھو۔ عزادارو امام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا جلدی کرو میرے دوست، جلدی کرو حبیب، تمہارا حسین نرغہ آدھا میں گھرا ہے، رسول کا نواسہ نرغہ آدھا میں گھرا ہے، اے میرے حبیب جلدی کرو دوڑو میرے حبیب۔ امام عالی مقام نے خط میں لکھا اور اوپر میں امام عالی مقام لکھتے ہیں یہ خط میں نے اپنی بہن زینب کے مشورے سے لکھا ہے حبیب۔ عزادارو ایک مرتبہ دق الباب کرنے والے نے دق الباب کیا، حبیب ابن مظاہر نے خط دیکھا امام کا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اس کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ میری سواری میرے گھوڑے کو لے کے اس فلاں جگہ باغ میں چل، میں ابھی آتا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر اپنے آپ کو ابن زیاد کے سپاہیوں سے بچاتے ہوئے وہاں پہنچے تو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو جناب حبیب ابن مظاہر کے غلام نے کیا دیکھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کا گھوڑا رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈال کے غلام کہتا عزادارو جس آواز کو حبیب ابن مظاہر نے سنا اے میرے آقا حبیب ابن مظاہر کے سواری کیوں رو رہا ہے؟ اگر حبیب نہیں ہے تو تیری پوئٹ پہ میں سوار ہو کے کربلا چلوں گا، میں اپنے حسین کی مدد کروں گا۔ حبیب ابن مظاہر تڑپ گئے، ہائے میرے حسین، اتنے مظلوم ہو میرے حسین، میرے آقا حسین آپ اتنے مظلوم ہیں کہ جانور رو رہا ہے، غلام رحم کر رہے ہیں۔ عزادارو جناب حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر سوار ہوئے کربلا کی جانب چلے۔ عزادارو ایک علم ہے جو بچا کے امام نے رکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آقا یہ کس کے لیے؟ کہا صاحب علم آ رہا ہے، اس کا علمدار آ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عزادارو کیا دیکھا؟ کوفے کی جانب سے ایک مرتبہ ایک خاک نمودار ہوئی۔ اب جو خاک ہٹی تو ایک مرتبہ صحاب حسین نے تکبیر بلند کی۔ کون آیا ہے؟ حبیب آیا ہے، حسین کے بچپن کا دوست آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام گلے سے لگ گئے۔ اب جو تکبیر کی صدائیں حرم میں پہنچی عزادارو تو جناب زینب نے کہا فضدہ جا کے ذرا خبر تو لگا، آخر یہ اصحاب حسین خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے حسین کی جان بچنے کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ جناب فضدہ آئی اصحاب حسین بتاؤ کیوں یہ خوشی ہے؟ تو جواب ملا حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ عزادارو یہ آواز جا کے جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی۔ جناب زینب علیہ مقام ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہتی ہے فضہ جا کے میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہہ دے۔ جیسے ہی فضہ نے در خیمہ سے آواز دی حبیب علی کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے، حبیب نے سر پیٹ لیا۔ وہ دن آ گیا کہ غلاموں کو شہزادیاں سلام کہلوائیں۔ عزادارو آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، میں ختم کر دیتا مصائب، مگر عزادارو آخری فقرے اور سن لیں اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے۔ عزادارو مسلم ابن اوسجہ بہت بوڑھے تھے،
بہت بوڑھے تھے مسلم ابن اوسجہ. جناب حبیب ابن مظاہر سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے ہیں. جناب مسلم ابن اوسجہ کے سرحانے جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ کہتے ہیں حبیب مسلم تمہارے بعد میں بھی شہید ہونے والا ہوں، ورنہ میں تم سے کہتا کچھ وصیتیں کرو. عزادارو آخری سانس میں مسلم ابن اوسجہ نے ایک مرتبہ امام کی طرف اشارہ کر کے کہا اوصیک بہذا الرجل، اے حبیب جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کی عبادت کرتے رہنا. عزادار مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے. ان کا جنازہ اور امام حسین اٹھا کے لائے. امام بس عزادار آخری فخر صاحبان اولاد بالخصوص مولا حسین پہ رونے والی بیویوں ذرا غور کرو اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے، پھر اولاد کے بعد مولا حسین کی محبت کیسی ہے. عزادار ایک مرتبہ جیسی جنازہ آیا امام حسین خیمے میں بیٹھے تھے. امام حسین نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ تلوار کو کمر میں باندھے دوڑتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں بھیا عباس پکڑو اس بچے کو، پکڑو اس بچے کو، اسے ظالم ابھی ذبح کر دیں گے. جناب عباس دوڑے اس بچے کو گود میں اٹھایا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے حسین کی حفاظت کے لیے جا رہا. بس عزادارو ختم کر دیا میں نے مصائب، آخری فقرے زحمت تمام، میں اپنے حسین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. عزادارو جیسے ہی جناب مسلم ابن اوسجہ کے بیٹے نے کہا، جناب عباس کہتے تجھے آقا حسین نے بلایا ہے، تجھے آقا حسین نے بلایا ہے. جناب عباس اسے گود میں اٹھا کے لائے، مولا حسین کے سامنے رکھ دیا. اور امام نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا پورے اسلحے سے سجا ہوا یہ چند سال کا بچہ ہے، تلوار بڑی ہے، بچے کا قد چھوٹا ہے. امام نے پوچھا میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے آواز دی فرزند فاطمہ نرغے ادا میں گھرا ہے، میں اپنے زمانے کے امام کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. اتنا سننا تھا کہ زہرا کا لال سر جھکا کے ہچکیاں لے لے کے رونے لگا، میرے اللہ تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا. جزاکم اللہ خدا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. عزادارو ایک مرتبہ امام نے آواز دی میرے لال تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، جاؤ میرے لال خیمے میں جاؤ. مگر بچہ جاتا نہیں ہے. ایک مرتبہ امام نے جب 2-3 مرتبہ کہا تو بچے نے خیمے کے در کی طرف اشارہ کیا. امام نے خیمے کے در کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ پردے کے پیچھے مسلم ابن اوسجہ کی بیوہ کھڑی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے مولا وہ ابن اوسجہ کی قربانی تھی، یہ دکھیاری ماں کی قربانی. مولا اللہ کی راہ میں میری قربانی قبول کر. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ. پروردگار اہل بیت علیہ السلام کی صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام اموات مومنین و مومنات کی جبال رحمت پہ جگہ عنایت فرما. تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی میرے اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. میرے اللہ میرے کریم پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار بالخصوص لبنان، سیریا، افغانستان، یمن، پاکستان، سعودی عرب، میرے اللہ ان تمام شیعان حیدر کرار کی تو حفاظت فرما، جلوس ہائے ازا کی حفاظت فرما. میرے اللہ دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما. ہمارے درمیان اخوت و برادری کی میرے اللہ روح ڈال دے. اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہمارے مختصر مگر صاحب عبادت و قبول فرما. سرکار ولی اصغر علیہ السلام کا ظہور جلد جلد ہو. مولا کے آوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما. مولا کے صدقے میں تمام مرضات مومنین و مومنات بالخصوص اس جگہ کے جو افراد جن کے نام لیے گئے میرے اللہ ان سب کو شفاء عاجل و غیر عاجل عنایت فرما. حضرات آج میں پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ماتم میں آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شرکت کیا کریں. ماتم ایک عبادت ہے اور اس کا ثواب اس کا اجر ہے. معصومین علیہ السلام نے اس کی تاکید کی ہے، لہذا جتنا وقت آپ لوگ دے سکتے ہیں ماتم میں بجائے باہر کھڑے ہونے کے یہیں پر آپ حضرات وقت دیں ماتمیوں کے ساتھ، اس لیے کہ نوحہ خانوں کو بڑی دلجوئی ہوتی ہے آپ حضرات کے ماتم اور آپ لوگوں کی وجہ سے ماتم حسین.